جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ آج اگر تعلیم کے افق پر اپنی تابانی بکھیر رہا ہے اور ملک بھر میں اس کی 100 سے بھی زائد شاخیں اشاعت علوم دین و دنیا کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، تو اس کے پیچھے اس کے بنیاد گزاروں کی شبانہ روز محنتوں کو بڑا دخل ہے۔ جامعہ کی اس ملک گیر توسیع میں جہاں بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کا خون جگر شامل ہے، وہیں ان کے برادر اکبر اور جامعہ کے معلم اول حافظ اسحاق صاحب وستانوی مرحوم کی عظیم قربانیاں بھی کار فرما ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی بنیاد اور ارتقاء کی کہانی حافظ اسحاق صاحب وستانوی مرحوم کے تذکرے کے بغیر ادھوری سمجھی جائے گی۔ حافظ اسحاق صاحب وستانوی کی پیدائش گجرات کے کوساڑی گاؤں کے ایک متوسط خاندان میں سن 1948 میں ہوئی۔ کاشتکاری پیشے سے وابستہ رندیرا خاندان اپنی دینداری سے بھی مشہور تھا، چنانچہ کمسنی ہی میں آپ حافظ قرآن ہوئے۔ کوساڑی سے چند ہی کلومیٹر دوری پر وستان گاؤں میں ان کی کھیتیاں تھیں، جہاں روزانہ آنا جانا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ حافظ اسحاق صاحب کے والد محترم حاجی اسماعیل صاحب نے وستان ہی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی مناسبت سے اب اس خاندان سے وابستہ افراد کو وستانوی کہا جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی مولانا غلام محمد وستانوی نے دارالعلوم کندھاریا میں تدریس کے دوران جب عقل کوہ نامی بستی کے غیور مسلمانوں کی دعوت پر جب ایک مکتب کے قیام کا فیصلہ کیا تو حافظ اسحاق وستانوی ہی کو بطور معلم اول عقل کوہ بھیجا۔ عقل کوہ کی مکرانی پھلی مسجد میں حافظ اسحاق صاحب نے 6 بچوں کے ساتھ مولانا یعقوب خان پوری کے ہمراہ ایک مکتب کا آغاز کیا۔ نئی بستی میں نئے لوگوں کے درمیان ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہوئے حافظ اسحاق صاحب نے انتہائی بردباری کے ساتھ مولانا غلام محمد وستانوی کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر حاجی یعقوب اور سلیمان نظر صاحبان کی وقف کی گئی اراضی پر یہ مکتب ایک مدرسے کی شکل اختیار کر گیا، تو مولانا غلام محمد وستانوی بھی عقل کوہ آ کر بس گئے۔ یہاں سے دونوں بھائی اس چھوٹے مدرسے کو دنیا علم کی ایک منفرد اور ممتاز جامعہ بنانے کی مشن میں جٹ گئے۔ محترم دوستو، حافظ اسحاق صاحب خود حافظ قرآن تھے اور قرآن کریم سے والہانہ محبت فرماتے تھے، اسی لیے جامعہ کے شعبہ تحفیظ القرآن سے انہیں خاص قلبی لگاؤ تھا۔ اس شعبے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آخری سانس تک کوشاں رہے، یہاں تک کہ سارے عالم میں جامعہ کے دارالقرآن کی ایک نمایاں شناخت قائم ہو گئی۔ آج اس شعبے میں بیک وقت 3000 بچے 125 اساتذہ کی نگرانی میں قرآن کریم کو حفظ کرنے میں منہمک ہیں۔ جامعہ میں جب طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی تو رئیس جامعہ نے حافظ اسحاق صاحب وستانوی کو مطبخ کی تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی، اور حافظ اسحاق صاحب نے اپنے معاون حافظ عبدالصمد صاحب کے ہمراہ ایک ایسا نظام ترتیب دیا جو پورے ملک میں بے نظیر ہے۔ حافظ اسحاق صاحب وستانوی نے جامعہ کے خاطر بہت سے اسفار کیے اور آخری عمر تک خصوصیت سے ساؤتھ افریقہ جاتے رہے، جہاں آپ کے چاہنے والوں کا وسیع حلقہ تھا۔ ان مخیرین کی امداد سے نہ صرف جامعہ کو تقویت بخشی بلکہ ملک بھر میں کئی 100 مساجد و مدارس قائم کیے۔ جامعہ کی سب سے بڑی شاخ کنج کھیڑا اور جامعہ ریاض العلوم انواع کے قیام و ارتقاء میں حافظ اسحاق صاحب وستانوی نے خصوصی کردار ادا کیا۔ جامعہ کے معاملات کے علاوہ اپنے خاندان کی شیرازہ بندی میں بھی ایک بہترین کردار ادا کیا۔ حافظ اسحاق صاحب کا ایک وصف خاص ان کی دعائیں ہیں۔ دعا مانگتے تو رب کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے کہ آپ کے ساتھ ساتھ سارا مجمع بھی آپ دیدہ ہو جاتا۔ قرآن کریم کے سچے عاشق، جامعہ کے نائب رئیس، 7 شعبان المعظم 11 مارچ جمعہ کی اولین ساعتوں میں 74 برس کی عمر طبعی گزار کر اپنی گوناگو صفات کا دفتر سمیٹ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو گیا روپوش خورشید فلک پیما کہیں، غم میں ڈوبے ہیں ستارے چاند بھی ڈوبا کہیں، طے کرے صدق و صفا تھا مرکز مہر و وفا، اب بھلا پائیں گے ایسا پیر میں خانہ کہیں، یاد رکھیں گے تجھے اسحاق بامو در صدا، بھول سکتے ہیں تجھے ناہید اور زہرا کہیں۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگیں تالیاں بجاتے ہوئے۔